Welcome back, viewers. بریک پہ جانے سے پہلے we were taking some calls about بیچ میں ہمیشہ کی طرح ہمارے شو کے اندر کرکٹ کے اندر پالیٹکس آ جاتی ہے فوراً. تو ہم اب تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ کیونکہ سیریز پاکستان کی چل رہی ہے تو تھوڑی سی پالیٹکس کو تھوڑا سا باہر رکھیں اور تھوڑا کرکٹ پہ فوکس کریں. تو آئی تھنک وی ہیو کپل آف کالس, سو لیٹس اسٹارٹ ود دا کال. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں, کوشچن شیئر کریں اپنا پلیز. جی مسعود نام ہے, شکاگو سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم سر, تھینک یو فار کالنگ. بس یہ کہنا ہے کہ آپ کا خرم بھائی, آپ کا ڈاکٹر صاحب کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو سو مچ. اور بس دوسری چیز یہ بولنی ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنا پریشان نہیں ہو پاکستان کے لیے بیکار, تو خبرانوں کو تو کوئی سمجھ میں نہیں آتی. آپ اپنا دل کیوں جلا رہے ہیں سر؟ اپنا دل کیوں جلا رہے ہیں کاشف بھائی, بہت بہت شکریہ سر آپ کے کال کرنے کا. ایک اور چیز پوچھنی تھی آپ سے پلیز. جی ضرور. کہ یہ پاکستان انگلینڈ سیریز ہو رہی ہے, کون سا لکھا, امریکہ میں کون سا لکھا کر رہا ہے؟ ولو پہ ہوگا. So ابھی تک تو ولو کا مجھے کلیئر نہیں ہوا. I'm going to answer that for you. Somebody else, so we have to figure that out. I was looking today کہ کہاں پہ. Let's take another call. I don't think کہ ولو is showing. اچھا. السلام علیکم کالر, پلیز نام بتائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہیلو, از اٹ می؟ جی جی السلام علیکم, بات کریں پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم. میرے دو کوشچن تھے. ایک تو ابھی میں آپ کا نیکسٹ پچھلا سوال سن رہا تھا, یہ جو ولو ہے وہ نہیں دکھا رہا ہے, یہ میسج آ رہے ہیں ESPN 3 پہ. آپ اپنے ویورز کو بتا سکتے ہیں. ESPN 3, ہاں یہ وہ ایپل والا ہے. ESPN 3 بھی آئی فون پہ بھی آ جاتا ہے اور آئی پیڈ پہ بھی آ جاتا ہے. سب آن لائن ہے بیسکلی, رائٹ؟ تو ٹی وی پہ نظر نہیں آئے گا. ٹی وی پہ آئے گا, اگر ایپل ٹی وی لگا لو نا, مگر ویسے نہیں آئے گا. ٹی وی پہ نہیں آئے گا. بڑے دکھ کی بات ہے یار. اور دوسرا یہ کہ ریکویسٹن میں کرنا چاہ رہا تھا کاشف بھائی سے, how will he compare the two balling attacks, پاکستان کا اور انگلینڈ کا نا؟ I think Pakistan actually has a better balling attack. Let's see how he compares. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ کال کریں گے کاشف بھائی. تو ایک تو نے ایک بات کلیئر کر دی کہ ESPN 3 کے اوپر یہ سیریز دکھائی جائے گی. تو ایوری بڈی کین گو آن لائن اینڈ فگر آؤٹ کیسے. دین اٹس ویری ڈسپوائنٹنگ کہ اگر آپ ریگولر ٹی وی پہ نہیں دکھا رہے, رائٹ, بیکاز یو کین DVR آل دیٹ مسئلے مسائل اٹس نیور دا سیم جو اگر آپ بڑے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. ایک تو یہ بات, تو وہ لک ان ٹو دیٹ. دوسرا یہ بتا دیں پلیز کہ دونوں بالنگ سائڈ جو ہیں دونوں کی, اس میں کمپیریزن آپ اگر ڈرا کریں تو وچ بالنگ از اسٹرانگر. اچھا, اس کا جواب ایک ایک کر کے دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ چلو لیٹس کریٹ اے سینیریو. ٹھیک ہے. ایسا کرتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی بیٹنگ ہے اور انگلینڈ کی پہلی بالنگ ہے. انگلینڈ کی طرف سے اسٹوارٹ براڈ ہو گیا, یا ان کی طرف سے برینسن, پہلے میچ میں تو کرے گا, دوسرے میں جیمز اینڈرسن آ جائے گا, وہ ہو گیا, یہ 4-5 لڑکے. لیٹس اسیوم کہ جیمز اینڈرسن کھیل رہا ہے, ایک میں نہیں کھیلے گا, ایک میں نہیں جیمز دو نہیں کھیلے گا, مجھے لگتا ہے دوسرا بھی نہیں کھیلے گا, لیکن چلو ٹھیک ہے. اب لڑکے کون ہیں؟ حفیظ ہے اور دوسری طرف کھڑا ہوا شان مسعود. شان مسعود اس لیے ہے کہ دوسری طرف حفیظ ہے. حفیظ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا پلیئر نہیں ہے. شان مسعود کا رائٹ ٹانگ جو ہے نا وہ لاک ہوتی ہے. اگر آپ کبھی اس کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں تو اس نے اگر بیک فٹ پہ پل شاٹ بھی کھیلا ہے تو سیدھی ٹانگ اس کی فریز ہوئی ہوئی ہے. لیفٹ والی ٹانگ کے ساتھ وہ موو کرتا ہے اور وہ کھیلتا ہے اس طرح سے. انگلینڈ کی پچز کے اندر پرابلم یہ ہوگی کہ ان کے تمام فاسٹ بالر, چاہے وہ براڈ ہو, چاہے برزنن ہو, چاہے وہ ان کا وائلی ہو, یا جو بھی بالنگ کرنے آئے گا, وہ جو ہے شارٹ گیند سے شروع کرے گا پہلا, اور اس کے بعد دوسرے اینڈ سے وہ گیند کو اوپر پچ کر کے سوئنگ کروائے گا. اچھا, سوئنگ کروانے کے اندر اس میں اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کر رہا ہے اور ٹیمپریچر 15 سے 20 ڈگری کے درمیان ہے اور ہلکی مطلب 50% ہوا میں نمی ہے, تو انگلینڈ بالروں کی گیند آؤٹ سوئنگ ہوگی. یہ انڈرسٹوڈ ہے, چاہے وہ کچھ بھی نہ کرے گیند آؤٹ سوئنگ ہوگی, کیونکہ جو گیند یوز ہو رہی ہے اس کے اوپر پٹی اتنی موٹی ہے کہ وہ شروع پہلی بال سے گیند سوئنگ ہوگا. میں بڑی بات نہیں کرتا, مگر میرا خیال ہے کہ ہیوسٹن کے جو 90% بالرز ہیں نا فاسٹ جو لیگ کھیلتے ہیں, وہ سب وہاں پہ سوئنگ کر سکتے ہیں. I'm sure. You're right. You're absolutely right. صرف آپ نے سیم کھڑی کر کے اس کو سیم کھڑی کر کے گیند کرو, اور ڈیلیوری کے وقت دیکھو, ڈیلیوری کے وقت یہ کلائی جو ہے سیدھی آنی چاہیے, سیم گھومتی بھی جائے. ہمارے وہاب ریاض کی گیند آتی ہے آڑی, ترچھی,
اس کی وجہ سے سیم نہیں ہوتی. بہرحال تو حفیظ کا فٹ ورک نہ Very conducive to seam and swing, ویری کنڈیوسو. تو جو بیٹسمین کریز سے 2 قدم باہر کھڑا ہوگا وہ سوئنگ کو اور سیم کو 25% تک ریڈیوس کر دے گا. اس کو بھی یہ کاؤنٹر کریں گے کس طرح سے, وہ گیند کو اس کو اوپر پچ نہیں کریں گے, وہ اس کو شارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں. اب حفیظ اپنی کریز سے باہر نہیں کھڑا ہو سکتا, یہ میں نے دیکھا ہے. جب کھڑا ہوا اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ گیند کو کہاں میٹ کرے, وہ باہر میٹ کرے, گیند کا ویٹ کرے یا گیند کو جانے دے. یہ 3 مسائل. ڈبل ایج سورڈ, رائٹ, جب آپ کریز سے گز باہر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی بھی اسپیس آپ نے 5 میل سے بڑھوا دی. 5 میل سے بڑھوا دی. یو آر رائٹ, یو آر ایبسولوٹ رائٹ. اب آ گیا آپ کا تو حفیظ کی وکٹ بہت جلدی گر سکتی ہے, خاص طور پہ سیکنڈ اور تھرڈ سلپ کے درمیان. پہلی سلپ والا ہمیشہ حفیظ کے لیے ٹٹولتا رہے گا, کیونکہ حفیظ کا بلے اور جسم کے اندر کم از کم 6 انچ سے لے کے 1 فٹ کا گیپ ہوتا ہے. جب وہ گیپ ہوگا تو بلہ ہوا میں ہوگا اور گیند پہلی سلپ کے بجائے دوسری سلپ اور تیسری سلپ کی طرف جانے کے امکانات زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اور جس پیس پہ وہ ٹیکنیکل فلا, ٹوٹل ٹیکنیکل فلا. اینڈی فلاور جن کو دیا گیا ابھی, مطلب کانٹریکٹ دیا, 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ, پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. بہرحال تو اب آ جاؤ شان مسعود پہ. شان مسعود کی جو ٹیکنیکل پرابلم, میں نے اس کی ٹانگ کا مسئلہ آپ کو بتایا ہے, جو فروزن نی یا فروزن لیگ والا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے وہ اس کو گیند اوپر پچ کریں گے اور ایل بی ڈبلیو, شان مسعود کا مسئلہ ایل بی ڈبلیو ہوگا. شان مسعود کو اپنی آف سٹمپ کا حفیظ کے مقابلے میں بہتر اندازہ ہے. جس بیٹسمین کو اپنی آف سٹمپ پتہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ انگلینڈ میں سروائیو کر جاتا ہے, چاہے وہ محمد یوسف ہو, چاہے وہ جے وردھنے ہو, چاہے کمار سنگاکارا ہو, چاہے کیون پیٹرسن ہو. آف سٹمپ کا پتہ ہونا چاہیے. اس کا فائدہ بتا دیں کہ کیا ہے, کہ مین فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ بیسکلی the most defensive, وہ کہہ رہے بریک لے لے, ابھی تو بریک سے آئے بھائی. کالر تو ٹھیک ہے, تو the most کہتے ہیں نا productive defensive shot is the one جس میں آپ بال چھوڑ دیتے ہیں, right, that's the most safest shot. اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا اسٹمپ کہاں ہے, آپ کو ایگزیکٹلی بڑی عمدہ بات کی تم نے کہ سیفسٹ شاٹ جو ہے نا وہ وہی ہے. دیٹ ٹیلز پیپل کہ دیکھیں یہ کرکٹ کھیلتے ہیں, ان کو کرکٹ کا پتہ, ہم تو صرف ٹی وی پہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. بٹ اینی ویز, تو اب آ گیا آپ کے پاس محمد یونس خان. یونس خان آپ کال لے لو, میں پھر یونس خان کے اوپر بتاتا ہوں. This is very very good. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب بعد میں کہ شان مسعود has played a lot of cricket in England, right, for اسکول کے لیے, کالج کے لیے. اس کے والد صاحب وہاں کام کرتے ہیں. کوک سے 50 رن کا اس کا اسکور کم تھا صرف اپنی اسکول کے لیے, تو he should do a little better job. Yes. تو السلام علیکم کالر, پلیز اپنا ٹی وی کال بند کرتے ہیں, اپنا نام بتائیے, کوشچن شیئر کریں. گو اہیڈ پلیز. میں یہ پوچھ رہا تھا بھائی کہ یہ جو انگلینڈ کی ٹور ہے تو بھائی یہ نواز بھائی وہاں گئے تھے تو روکی جاتے, تھوڑے بال بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور ٹور بھی سے دیکھ لیتے. I really didn't understand. I think آواز آپ کی بہت ذرا مرمر ہو کے آ رہی ہے. I think فون صحیح کنیکشن نہیں ہے, تو آپ پلیز دوبارہ کوشچن ریپیٹ کریں اور سلو بات کریں. It's probably something on our end technical. Go ahead please. آپ دوبارہ پلیز اپنا سوال کریں پلیز. میرا مطلب یہ تھا کہ نواز شریف بھائی انگلینڈ میں ہے تو وہ تھوڑے دن اور رک جاتے, ٹیم کا حوصلہ بڑھا دیتے, تھوڑے اپنے بال بھی بڑھا لیتے, اچھا رہتا سب. اچھا اوکے اوکے, there's politics back. بہت بہت شکریہ سر آپ کو کال کرنے کا. صحیح کہہ رہے. اچھا تو اب okay, let's go back to this. اب میں آ جاتا ہوں محمد. Explain this to me کہ شان مسعود has played a lot of cricket in England. بہت اچھی بات کری تم نے, بہت, مطلب یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی. 2-4 روز پہلے میں اسٹیٹس دیکھ رہا تھا تو میں نے یہ چیز نوٹ کی تھی جو تم کہہ رہے ہو. شان مسعود کی ڈسمسلز نکالو. شان مسعود کی ڈسمسل, ایل بی بولڈ سلپ میں آؤٹ ہوا ہے, لیکن ایل بی اور بولڈ, اچھا میں اس سے نہیں گنتا کہ کتنی ایل بیز تھے کتنے بولڈ تھے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون سا بالر اس کو ایل بی آؤٹ کرتا ہے اور کون سا اس کو سلپ میں کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ شان مسعود کتنا بڑا وکٹم ہے بگ گنز کے لیے. شان مسعود کی جو ٹانگ کا نہ ہلنا از اے بگ آسک فار ٹربل وین یو آر فیسنگ سوئنگ اینڈ سیم. یہ دیکھنا یہ مسئلہ ہوگا. اچھا اس کو ایک بچت کا طریقہ میں ابھی بتا دیتا ہوں. اس کے بچت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لیگ سٹمپ چھوڑ کے باہر کھڑا ہو, لیگ سٹمپ چھوڑ کے کھڑا ہو جائے. دیکھو سنو, یہ ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں. ایک زمانے میں تمہارا وہ کرتا تھا چندر پال کرتا تھا یہ کام. وہ لیگ سٹمپ دکھا کے کھڑا ہوتا تھا انگلینڈ میں, تو جب بال ڈیلیور ہوتی تھی تو وہ پیچھے ہٹتا تھا. اس سے جب پیچھے ہٹنے کی وجہ سے امپائر بھی دیکھتا تھا کہ پلیئر بیٹسمین موو کر رہا ہے, پیڈ پہ گیند لگی تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بیٹسمین کو دو. تو اس میں جو 2 تمہارے پاس ریویوز ہیں نا وہ بہت جلدی یوز ہو جاتے ہیں. بڑی No, I understand. یہ سمجھنے والی تم تو سمجھو گے, میں ان No, مگر my question is کہ کیا اس ایک بندے نے ایک پورے سٹائل سے انگلینڈ میں پوری کرکٹ کھیلی اپنی کالج میں, is it time to do this is a massive change in technique.
This is not a joke. یہ نہیں ٹیپ بال کرکٹ گلی میں کھیل رہے ہیں آپ نے تو پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے. دیکھ بندے کو نہیں تو مین ڈو یو تھنک اٹس ورتھ میکنگ دس کائنڈ آف ا ڈراسٹک چینج؟ نہیں اول دس لیٹ ان دا گیم اپنا ریگولر گیم کھیلے گا وہ, لیکن اگر میں اس کا بیٹنگ کوچ ہوتا تو میں اس کو اپنے پچھلے 2 گیمز کے اندر جو سائڈ گیمز ہوئے اس میں یہ ٹیکنیک کرتا کہ کھیلو. اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا فٹ ورک نہیں چلا تو لیگ سٹمپ لوز نکل گیا آپ کا, which is very embarrassing. بٹ اٹ از ویری ریئر, بہت ریئر ہوتا ہے کہ فاسٹ بالر لیفٹ ہینڈر ہے تو راؤنڈ دا وکٹ گین کرے گا, یہ بھی یاد رکھو. 90% بالر راؤنڈ دا وکٹ آئیں گے, وہ اینگل سے جب پھینکیں گے گیند تو گیند لیگ سٹمپ سے باہر ہی جانی ہے. بہرحال اب آ جاؤ یونس خان کے اوپر. یونس خان از دا بیک بون ٹو پاکستان بیٹنگ. اس پوری سیریز میں یونس خان ایک بیک بون ہے. یونس خان کے اوپر جتنا پریشر اس سیریز کے اندر ہے آج تک کبھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یونس خان اس سیریز کے بعد ویسٹ انڈیز کی سیریز بھی کھیلنے کے خواب دیکھ رہا ہے, اور کھیلنی بھی چاہیے کیونکہ ابھی سائیڈ میچز کے اندر اس نے پرفارم بھی کیا, سینچری ماری ہے انڈر ٹف کنڈیشن. ایگزیکٹلی. اور یونس خان کی سب سے بڑی کوالٹی بتا دو, تم اتنی اچھی کرکٹ جانتے ہو, بتاؤ یونس خان کی ٹیم میں موجودگی سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ایک سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہی از بالکل سیلفش نہیں ہے. یہ بات ٹوٹلی پلیس فور دا ٹیم, پالیٹکس نہیں کرتا, گند نہیں کرتا, ملک کو پہلے رکھتا ہے, ٹیم کو پہلے رکھتا ہے, اور ٹیم پلیئر ہے. شعیب اختر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور بہت اچھی بات کری تم نے, یہ $1 ملین کی بات کر دی اس وقت کہ یونس خان ٹیم پلیئر ہے. یہ جو جملہ تم نے دی نا, ٹیم پلیئر, اس سے بنتی ہے ٹیم, اس سے بنتی ہے قوم, اور اس سے آتی ہے جیت. یونس خان جب تک کریز پہ کھڑا ہے نا تو سارے ٹام ڈک اینڈ ہیری اس کے ارد گرد کھیلتے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اسد شفیق بھی سینچری کرتا ہے, اظہر علی بھی سینچری کرتا ہے, سرفراز بھی سینچری کرتا ہے, یہ سارے اس کے ارد گرد کھیلتے ہیں. اور اگر یونس خان جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو وہ ڈھارس نہیں رہتی, وہ ہر بالر کی اسیسمنٹ کر کے جا کے بیٹسمین کو سمجھاتا ہے. وہ نان اسٹرائکر اینڈ پہ کھڑے ہو کے بیٹسمین کی خوبی اور خامی جا کے اس کو ہر اوور کے بعد بتاتا ہے. ینگ پلیئر کے لیے کاشف بھائی کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس کو بیٹنگ کوچ سامنے کھڑا مل رہا ہے. ایگزیکٹلی, یہ کتنی اچھی بات کری کہ بیٹنگ کوچ مل رہا ہے. تو یونس خان کا ایک مسئلہ شفلنگ ہے. دیکھو یونس خان نے انگلینڈ میں جب بھی پرفارم نہیں کیا ہے وہ شفلنگ کی وجہ سے نہیں کیا. یہ شفل کرتا ہے, یہ لیگ سٹمپ کے باہر کھڑا ہوتا ہے, یہ پیر آگے لے کے آتا ہے, رائٹ لیگ آگے موو کرتا ہے, بلہ اٹھاتا ہے, اور بلے اور چیسٹ کے درمیان تقریباً اس کا میرا خیال ہے 8 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے, یہ, اور جھک کے کھیلتا ہے. جھک کے کھیلنے والا جب باڈی کو جھکا کے کھیلے گا انگلینڈ میں, وہ 2 طرح کی بالوں کے لیے ہمیشہ سسپٹیبل ہوگا. ایک ہوگا شارٹ پچ, اور دوسری ہوگی ان سوئنگنگ یارکر. جب بھی جھک کے کھیلنے والا انگلینڈ کی پچوں پہ جائے گا وہ ان سوئنگنگ یارکر گر بھی جاتے ہیں, ہاں نیگوشیٹ نہیں کر پائے گا. کیوں نہیں کر پائے گا؟ کیونکہ بیلنس لوز کر دے گا. وہ جھکا ہوا ہے, پوری باڈی کا ویٹ اس کی فرنٹ لیگ کے اندر ہے, وہ وزن لوز کر دے گا. کپل آف کالز پلیز آپ کال. السلام علیکم کالر, پلیز نام بتائیے, کہاں سے کال کر رہے ہیں, کوشچن شیئر کریں اپنا پلیز. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریحان بھائی آپ کی آواز بہت صاف آ رہی ہے. آئی تھنک آف آل دا کالز آپ کی آواز سب سے کلیئر ہے سر, پلیز بات کریں. سر 2 کوشچنز ہیں, ایک تو بہت اچھے آپ کمنٹس کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اظہر علی جیسا ہمارے پاس کوئی اوپنر جو کہ کافی ساری بالیں چھوڑتا ہے اور تھوڑا ڈیفینسو مائنڈ سیٹ سے کھیلتا ہے, میرے حساب سے وہ اس ٹائپ کا پلیئر ذرا زیادہ بہتر انگلینڈ کی وکٹوں پہ پرفارم کر سکتا ہے. اور سیکنڈ یہ کہ فواد عالم کو کیوں ٹیم کے اندر پلیس نہیں مل رہی, جبکہ میرے حساب سے ہی از ون آف دا ونڈرفل پلیئر جو ریئلی سنگل ڈبل سے گیم کو بناتا ہے اور گیم کو لفٹ کرتا ہے, اور اس نے کافی سپورٹ کر کے لائک he can be a future backbone. So excellent point, thank you so much. So next caller, another call. So I want to address Fawad Alam ka نہیں پہلے اس سوال کا جواب دیتے پھر بریک لیں گے. ابھی تو بریک سے آئے واپس. آپ یہ 2 باتوں کا جواب. اچھا دیکھیں, فواد عالم جو ہے نا وہ ایک ثانیہ ہے, ایک المیہ ہے اس کا پاکستان ٹیم میں نہ ہونا, اور اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان ٹیم ڈس بیلنس ہے. ون ڈے کی بھی ڈس بیلنس ہے, ٹیسٹ میچوں کی بھی ڈس بیلنس ہے. T20 کا وہ کھلاڑی نہیں ہے. آیا مانا کہ 2009 کی T20 answer this for me please. ہاں کہ what is the disconnect between public and people who run cricket in Pakistan. فواد عالم کے حوالے سے پچھلے 10 سال سے میں سن رہا ہوں کہ ہر شہری بولتا ہے فواد عالم کو ہونا چاہیے, اور ہر کوچ, ہر سلیکٹر, ہر کیپٹن اس کو نہیں لیتا. What are we missing as civilians? چلے آپ بریک لیں. What are we missing? Okay, so let's take a commercial break. Viewers, please stay with us. We'll be back in a few minutes.